میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آقا دو جہاں نانا حسنین بی بی آمنہ کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نیت کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہیں گے۔ ابھی بیان شروع کرنے سے پہلے ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا، دل کر رہا وہ پڑھوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اتنا خوبصورت ہے یہ شعر کہ اے رضا اس چمنستان کی کیا بات ہے جس میں فاطمہ زہرا ہو۔ زہرا کہتے ہی کلی کو ہیں، زہرتن کلی کو کہتے ہیں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی محبت ہے انہیں اہل بیت اطہار کے اس گھرانے سے۔ اہل بیت بڑے معنی میں ہے اور اس میں اور بھی افراد داخل ہیں، مگر آج چونکہ ایک خاص موضوع ہمارا واقعہ کربلا ہے، تو جب واقعہ کربلا کا بیان ہوگا تو یہ اہل بیت کا گھرانہ یاد آتا ہے کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اچھا بھی جن کے ساتھ ہوا ان میں حضرت علی اکبر بھی ہیں، حضرت علی اصغر بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں، پردہ نشین خواتین بھی ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے کربلا میں آ کے رکا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کروں گا۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ دامن کرم ملا کہ جس کے دامن سے وابستہ ہو کر ہمیں ان گھرانے کی مزید محبت نصیب ہوئی ہے۔ یعنی ہم جب امیر علیہ سنت کے مرید بنے یا جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے، وابستہ ہوئے، تو میں کہتا ہوں آٹومیٹیکلی خود بخود دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا ہوتی گئی۔ اتنا ذکر رضا ہم نے ان سے سنا، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں جب اعلیٰ حضرت کی باتیں ہم سنتے ہیں تو اس میں اہل بیت اطہار کا بڑا خوبصورت ذکر ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے
ان کے ذکر کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. اس کے لیے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور زمانہ کلام صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعی بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ ضرور پڑھیں. اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اہل بیت، حسنین کریمین اور خاتون جنت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان سب کے جو ذکر کیے ہیں اور بڑے پیارے انداز سے ان کے اوصاف اور کمالات کے ساتھ جو ذکر کیا ہے، تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف اعلیٰ حضرت کی محبت اور بڑھے گی، اور اعلیٰ حضرت کی محبت کا بڑھنا یہ بہت ہی ضروری ہے. یاد رکھیے گا، ایک محسوس ہو سکتا ہے کہ واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے اور واقعہ کربلا پر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. امیر سنت کی محبت جتنی بڑھے گی نا، اتنی اس کی محبت بڑھے گی جس سے امیر سنت کو محبت اور عقیدت ہے. یار میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں جس سے پیار کرتا ہوں، میں جس کے لیے اتنا مطلب کہ واری واری جاتا ہوں، وہ کس پر واری واری جا رہا ہے، تو یوں اعلیٰ حضرت یاد آ جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں گے تو وہ حضور پر نور، غوث زماں اور غوث پاک کا اور اہل بیت اطہار کا اور دیگر اولیاء کرام اور بزرگان دین کا جو ذکر کرتے ہیں، ان کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ پوری ایک سمجھے کہ ایک اسپریچل چین بنی ہوئی ہے، ایک خوبصورت سا ایک روحانی رشتہ، کنیکٹیویٹی ہے. اللہ کریم اس میں مزید برکت بھی دے، اس پہ مزید اضافہ بھی فرمائے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کرم سے ہر دم وابستگی عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے مضبوط انداز میں وابستگی رکھیے. انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، ان سب کی انشاءاللہ محبتوں میں بھرپور اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل آپ کو جو واقعات بیان کیے، اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً سے مکہ مکرمہ کا سفر تھا، اور راستے میں آپ کی بڑی پیاری کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ کنویں کا پانی بڑھ بھی گیا اور میٹھا بھی ہو گیا. کیوں کہ اس کنویں میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کلی کر کا پانی جب اس کنویں میں ڈالا تو اس کنویں کا پانی بڑھ بھی گیا اور میٹھا بھی ہو گیا. یہ شان ہے امام علی مقام کی رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی یہاں سے دیکھیے کہ جن کی منہ سے نکلی ہوئی کلی کا یہ عالم ہے کہ پانی کی کلی کی تو یہ عالم ہو گیا. یہ اسی منہ سے اگر یزید کے لیے کچھ فرما دیتے تو کیا کا کیا ہو جاتا. اور یزید اس بات کو جانتا تھا، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی اہمیت کو یزید جانتا تھا. یزید پلید کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ جانتا تھا کہ یہاں سے بیعت نہیں ہو سکے گی، مطلب اس کو اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے بہت جلدی کے ساتھ اٹیمپٹ کیا. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اگر میں اس سے بیعت کرتا ہوں تو پھر تو مراد اور آسائشیں اور سب جو چاہیے وہ ہے، لیکن مل تو بہت کچھ جاتا، دنیا کی آسائشوں سے مل تو بہت کچھ جاتا، لیکن نانا کا دین اس کا کیا ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام کا کیا ہوتا. اور ایک فاسق، فاجر، بدکار، بد اتوار اس طرح کے فرد کی بیعت کا ہونا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ثابت ہو جاتا. اور آپ اس بات کو کبھی گوارا نہ کر سکتے تھے کہ میں اس قدر فاسق، فاجر اور بدکار اور گناہگار اور ظالم شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں. آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کرنا گوارا کر لیا، اپنی جان کا رسک لینا گوارا کر لیا.
مدینہ منورہ چھوڑنا یہ عام بات نہیں تھی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی. آپ جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ جس علاقوں سے آئے 3-4 دن کے لیے آ گئے, آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی شعبان المعظم کے مہینے میں. آپ جس شہر میں جس جگہ پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے, اور اگر آپ کو بادر ناخواستہ کسی وجہ سے, ظلم کے اندیشے کی وجہ سے, کسی وجہ سے اگر آپ کو آپ کا شہر چھوڑنا پڑ جائے, آپ پر کیا بیتے گی؟ خاندان, گھر والے سارے یہاں ہی ہیں. چند خاندان کے گھر کے افراد لے کر جب آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اور مدینہ تو مدینہ ہے نا, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. تو مدینہ ہے نا. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, کیسا ہے پیارا پیارا سرکار کا مدینہ. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہنگا مہنگا مدینہ, کیا یہ روئے زمین کا وہ حصہ ہے جس کی زیارت کو لاکھوں کروڑوں مسلمان روتے ہیں. وہاں جانے پر بھی روتے ہیں, وہاں پہنچ جائے تو بھی روتے ہیں, جب وہاں سے رخصت ہو تب بھی روتے ہیں. کبھی شکر میں رو رہے ہوتے ہیں, کبھی جدائی میں رو رہے ہوتے ہیں. امیل سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے, روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا ہوں. روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا پہنچا تھا, روتا ہوا لوٹا ہوں. ہے وصل کی 2 گھڑیاں پھر ہجر مدینہ. یعنی میں روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا ہوں. ملنے کی گھڑیاں صرف 2 گھڑیاں ہی ہیں جو میں ملا ہوں, پھر ہجر مدینہ ہے. یعنی مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً, اللہ آپ کو ہم سب کو مدینہ دکھائے, پیارا پیارا مدینہ دکھائے, میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, سونا سونا مدینہ دکھائے. بس مدینہ دیکھیں. صحیح پنجاب میں پنجابی زبان میں کیسا ہی کوئی آدمی بولے, لیکن میں تو یہ بولوں گا مدینہ نہیں دیکھیا تو جمیا ہی نہیں. جس نے مدینہ نہیں دیکھا اسے کچھ بھی نہیں دیکھا. جو مدینہ ہی نہیں دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ کہ جنت کا ٹکڑا مدینہ میں ہے. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے. کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے. کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. اور وہاں اس میں جنت کا ٹکڑا ہے. آقا فرماتے منبر اور میرے حجرہ مبارکہ جو مکان علی شان ہے, اس کے درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس طرف روزے کا نور منبر کی بہار, اس طرف روزے کا نور منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری
مدینہ منورہ چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کو آخری سلام عرض کر کے لوٹے ہیں. اور یہ بالکل جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ذہن ہے, یقین ہے کہ دوبارہ مدینہ پاک لوٹنا نصیب نہیں ہوگا. یہ بڑی وہ عجیب کیفیت تھی. رو کر پکارے نانا چھٹتا ہے یہ مدینہ, چھٹتا ہے یہ مدینہ, اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے, اسلام کو بچانے شبیر جا رہا ہے. جا کر بقیع میں بھی عنہ کا مزار شریف بقیع مبارک میں جا کر بقیع میں بھی اماں سے یوں پکارا, اماں سے یوں پکارا, یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے, یہ لاڈلا تمہارا اس در سے جا رہا ہے. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے, نور نظر نبی کا طیبہ سے جا رہا ہے. مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے. اب کربلا کا راستہ مکے سے آتا تھا نا, کیا کریں, ان کے اس میں یہی تھا کہ ان کو مدینہ منورہ چھوڑنا تھا. خیر اسلام و دین سے محبت تربیت تھی, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال کی تربیت تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تربیت کے شاہکار تھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا, مگر آپ نے آخری دم تک اس زہر دینے والے کا نام نہ بتایا. آپ کے اندر بڑا درگزر تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بڑا درگزر تھا, بڑا معاف کرنے کا جذبہ تھا. مسلمانوں میں خونریزی نہ ہو, مسلمانوں کو بہت بڑے پریشانی سے بچایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آپ نے اپنی خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی, اور آپ نے اسلام کو مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان سے بچایا. اور حقیقت یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو بہت بڑے نقصان سے بچایا. دونوں نواسوں نے بڑی قربانیاں دے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دین کو بچایا ہے. آج تو ہم تک جو دین ہے نا, یہ قربانیوں سے پہنچا ہے. قربانیاں ہی قربانیاں ہیں, قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. ہم لوگوں نے شاید قربانی کی قاف کا نقطہ بھی نہیں دیکھا. ہمیں جو پریشانیاں ہیں نا,
کاروبار کی پریشانیاں، گھر بار کی پریشانیاں، گھر چھوٹا ہے تو بچوں کا مسئلہ ہے، تو بیوی کا مسئلہ ہے، تو کاروبار کا مسئلہ ہے، تو دکان یوں ہے، تو گھر میں یوں ہے، تو لوڈ شیڈنگ ہو گئی، تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹریفک جام ہو گیا، فنا جام ہو گیا. ہمارا بس اسی طرح کی پریشانیوں کا رونا رونا ہوتے ہیں. کبھی پیٹ میں پرابلم ہے، کبھی آنکھ میں پرابلم ہے، کبھی پاؤں میں پرابلم ہے. ہم انہی پرابلمز اور انہی پریشانیوں کے اندر اپنے آپ کو پریشان اور اپنے آپ کو بڑا غمزدہ، اپنا دکھی پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے جن کا ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں، یہ بندے انہوں نے غم دین اوڑھا ہوا تھا. ان کو دین کا غم تھا، انہیں آخرت کا غم تھا. انہیں یہ تھا کہ دین کا کچھ کام ہو جائے. انہوں نے قربانیاں دی. کیا قربانی دینے میں پریشانیاں نہیں آتی؟ کیا مدینہ منورہ چھوڑنے میں پریشانی نہیں تھی؟ تو یہ پریشانیاں، یہ سفر کی پریشانیاں، اور یہ مطلب ایک تو طرح تھی مکے سے مدینہ منورہ سے نکلتا ہے کہ چلو مکہ مکرمہ چلتے ہیں، وہاں ان سے ملیں گے، ان سے ملیں گے، ان سے ملیں گے. یہاں تو مطلب کہ جبر ہے، ظلم ہے، جابر حاکم ہے، ظالم حاکم ہے، اور یوں جانا پڑ رہا ہے. یہ قربانی اللہ تعالیٰ، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کا جذبہ دے. ہم لوگ قربانی نہیں دیتے. ہم لوگ ہر سال، غالباً ہر سال ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں، ہر سال ان قربانی دینے والوں کی قربانیاں سنتے ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں عموماً کھڑے رہتے ہیں. محبت ہے الحمدللہ. ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ان کے اہل بیت سے محبت ہے. ہم بڑی مطلب کہ ہمارے دل میں اس کا بڑا مطلب کہ حصہ ہے، بڑی جگہ ہے یہ جو واقعہ کربلا ہوا اور جو قربانی دی اہل بیت کے اس گھرانے نے. واقعی ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے، بہت احساس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج 1400 برس کے آس پاس جو وقت گزرا ہے کم و بیش، 61 سن ہجری کا واقعہ ہے. تو یہ جو اتنا سارا عرصہ گزر گیا، سارے 1300 سال گزر گئے. سارے 1300 سال سے یہ خبریں آ رہی ہیں. تو یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے یہ لاتے لاتے آج تک ہم تک پہنچانا، اور ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے نا کہ دیکھو کتنی قربانی دی ہے، گھر کی، کام کاج کی، فیملیز ممبر کی، بچوں کی کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ افسوس تو ہوتا ہے ہم کہ یار یہ کتنی بڑی قربانی تھی. مگر ہم نے یعنی آج اتنے ہزاروں عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس وقت فیضان مدینہ میں ہیں. اور مجھے نہیں اندازہ کہ مدنی چینل پر کتنی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے. لیکن آج اگر ایک اسلامی بھائی کہہ دے کہ میں مدنی قافلے میں جا رہا ہوں تو گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. وہ گھڑی کو یاد کرو جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے پر سوار کروانے والا کوئی مرد اس طرح نہ تھا. امام زین العابدین تھے مگر بیمار تھے. اس وقت آپ کو گھوڑے پر سوار کروانے والی آپ کی بہن تھی کہ میں بھی مولا علی کی شہزادی ہوں، میں بھی مولا علی کی بیٹی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تھی. آج بیٹا تھوڑا بہت کاروبار کو چھوڑ کر بولتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تو چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ گھڑی یاد کرو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائیں دے کر علی اکبر کو بھیجا ہوگا. 18 سال کے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، 18 سال کے، کہتے ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ کی یاد آ جاتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کو کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. سامنے 22,000 کا ظلم کی آندیاں ڈھانے والا لشکر ہے، اور اس کی طرف حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے. قربان جاؤں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش ایمانی اور جذبہ شہادت پر کہ اپنے ابا جان کو آ کر کہتے ہیں کہ مجھے شہادت کا اذن دو. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں اور شہادت کا جام پیوں، شہید ہو جاؤں، اور جا کر اپنے نانا کے ہاتھ سے میں کوثر کے جام کا پیالہ پیوں. یہ کیسے جذبے تھے؟ آج ہمارا بیٹا کہے کہ مجھے رائے خدا کا مسافر بننا ہے، مجھے نیکی کی دعوت کے لیے کرنا ہے. نہیں، کاروبار کون کرے گا، گھر کو کون سنبھالے گا، یہ کون کرے گا، وہ کون کرے گا. قربانیاں دی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی ہے. آپ کے سامنے آپ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دینے جا رہے ہیں. بازو کٹ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، اور کیفیت کو آسان نہ تھی. نہ کیفیت آسان نہ تھی.
3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر غیب، کس شکی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر غیب، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. یہ قربانی دے رہے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. میں نے عرض کی نا کہ ہم تو صحیح بات ہے کہ بات بھی کیا کریں گے، ہماری پریشانیاں کچھ اور ہیں، ان کی پریشانیاں کچھ اور تھی، ان کے معاملات کچھ اور تھے، اور ان کا انداز کچھ اور تھا، ہمارا انداز کچھ اور ہے. اللہ کریم ہمیں ان واقعات جو ہم سنتے ہیں اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا کرے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، جو واقعہ سنیں، میں واقعہ سنانے ہی کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن ان واقعات کے ساتھ ہمارے اندر ایک حرارت پیدا ہونی چاہیے، ہمارے خون کو ایک حرارت ملنی چاہیے، ایک جوش، ایک ولولہ ملنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. صرف اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھر آتے ہیں، سو جاتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، اور بعض اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، قربانی کہاں ہے؟ دین کے لیے وقت کہاں ہے؟ انہوں نے دین کے لیے جان دی تھی، دین کے لیے وقت کہاں ہے؟ میں تو کہتا ہوں دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، دین کے لیے قربانی، دین سیکھنے کے لیے قربانی تھوڑی دینی ہے، وہ تو فرض تھے، پڑھنی ہے، سیکھنا ہے دین کو. تو دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے اور مطلب اسلام و دین کی باتیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہو کر نیزے پہ قرآن سناتا ہے، امام حسین کا چاہنے والا دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. ہائے 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 بدقسمتی، ہائے بدقسمتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہے، نیزے پر بلند ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور امام حسین سے محبت کرنے والا جس کا سر اس کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کو کہو دیکھ کر قرآن پڑھ، تو امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والا قرآن کریم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ یار، بدقسمتی ہے یا نہیں ہے ہماری؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے آخری وقت میں بھی کہیں کہ میرا سر کٹے گا تو اللہ کے حضور جھک کر کٹے گا. نماز اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، ان خیموں میں اب بھی نماز ہو رہی ہے.
اب بھی اذان اور اقامت کی آوازیں آ رہی ہیں. پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جاتا مگر نمازوں کی پابندی کی جاتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ اللہ اللہ، نماز نہیں پڑھی جاتی، سوئے پڑے رہتے. فجر میں سوئے ہوئے ہیں، وہاں فجر جماعت سے ساتھ ہو رہی ہے. کربلا کے میدان میں فجر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، رقت کے ساتھ ہو رہی ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ وہاں نمازیں با جماعت ادا کی جا رہی ہیں. یہاں کھا پی کر آسانیوں کے ساتھ رہ کر بھی، گھر میں رہ کر بھی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. نماز قضا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلا اجازت شرعی جو نماز قضا کرتا ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جہنم میں داخل ہونا ہوتا ہے. وعیدیں الگ ہیں، عذاب کی باتیں الگ ہیں جو نماز قضا کرتے ہیں، لیکن یہاں تو شرم و حیا کی بات کر رہا ہوں. اتنی شرم و حیا ہم کو نہیں. ہم الحمدللہ رب العالمین امام حسین کے چاہنے والے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس چاہت پر مرتے دم تک استقامت دے اور ان کی محبت میں دم نکل جائے. ان کی چاہت میں قربان ہو جاؤں میں. اتنی محبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت محبت ہے. الحمدللہ بہت محبت کرتا ہوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت محبت ہے. مگر ان کے چاہنے والوں کا جب حال دیکھتے ہیں نا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ان کی قربانی کے واقعہ سن کر محبت اہل بیت میں، محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنکھوں سے آنسو تو بہہ جاتے ہیں، مگر ہمارے دل کا زنگ نہیں دھل رہا ہوتا، ہمارے دل کا میل نہیں دھل رہا ہوتا. وہ اپنی اولاد قربان کر کے اپنی جان قربان کرتے ہیں، مگر امام حسین کا چاہنے والا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہنے والا اپنا وقت قربان نہیں کرتا. کچھ نہیں کرتے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ایک کاش ہماری زندگیوں میں کوئی مدنی انقلاب برپا ہو جائے. کاش ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری زندگیوں کو مدنی انقلاب برپا ہو. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر کیا آج بھی یلغار نہیں ہے؟ کیا آج بھی اس دین کو لوٹنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا آج بھی دین کا نقشہ بدلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے؟ دنیا بھر کی کرنسی کیا دین اور اسلام کو مٹانے کے لیے جمع نہیں ہوتی؟ یہ آج بھی دشمنان اسلام یکجا نہیں ہوتے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے؟ الکفر ملت واحدۃ، یاد رکھنا ملت کفار یہ ایک ہوتی ہیں. جب اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی باری آتی ہے ملت کفار جمع ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ مل جاتے ہیں. آؤ مل کر مسلمانوں کو مٹاتے ہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو تباہ کر دعوتیں دیں گے ایک دوسرے کو. آج ہمارے گھروں میں بے حیائیاں داخل کی گئیں، بے شرمیاں داخل کی گئیں، غیر مسلموں کے طور طریقے ہمارے گھروں میں، ہمارے تہذیب میں داخل کر دیے گئے، ہمارے نصاب میں داخل کر دیے گئے، ہمارے سلیبس میں داخل کر دیے گئے، ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں داخل کر دیے گئے. آج مسلمانوں کے بچے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، اس میں ایک تعداد اداروں کی جن میں عقائد، ایمان اور اعمال تباہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، نظریات تباہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ پڑھ کر جب نکلیں گے تو آگے نقشہ کیا بنے گا؟ ہر دور میں اسلام و دین کے خلاف جو سازشیں ہوئی ان کے انداز جدا جدا ہوا کرتے تھے. اس بار کے انداز بالکل جدا ہیں، تہذیبیں، انداز، طریقہ کار تبدیل کیے جا رہے ہیں. ارے ہم اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، اے عاشقان امام حسین، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار اپنے آپ کو دیکھو، بولو کہ بدلے ہیں کہ نہیں بدلے. ہم کو بدل کے رکھ دیا ہے بدلنے والوں نے. مگر آج ہم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ امامہ یاد نہیں آتا جسے سر پر سجا کر آپ شہادت کے لے گئے تھے.
چہرے مبارک پر سجی وہ مبارک نورانی داڑھی یاد نہیں آتی جو خون سے رنگی گئی ہوگی، جس پر امام حسین کی خون کے چھینٹے ہوں گے۔ وہ مبارک پیشانی یاد نہیں آتی جو اللہ کے آگے سجدے میں جھک کر نمازیں پڑھتی تھی۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والا سر پر امامہ سجا تو اس کو شرم آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت امامہ شریف سر پر سجاتے ہوئے یہ عاشقان رسول، یہ عاشقان صحابہ اہل بیت کو شرم آتی ہے۔ ننگے سر گھومتے ہوئے شرم نہیں آتی، امامہ سر پر سجاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چہرے پر کو داڑھی سجا لو، سنت ہے، واجب ہے، منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر یہ عشق رسول کا دم بھرنے والا، عشق اہل بیت کا دم بھرنے والا، عشق صحابہ کرام کا دم بھرنے والا اور شہداء کربلا سے محبت کا دعویٰ کرنے والا 9 اور 10 محرم کو بھی داڑھی منڈتا ہوگا۔ ارے روک دے ہاتھ، تجھے داڑھی منڈتے وقت امام حسین کی داڑھی یاد نہ آئی، امام حسن کی داڑھی یاد نہ آئی، حضرت عباس کی داڑھی یاد نہ آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی یاد نہ آئی کہ داڑھی منڈا چہرہ یہ میرے نبی کو پسند نہیں ہے میرے نبی کو پسند داڑھی منڈا چہرہ۔ ارے خدا کا خوف کرو، داڑھی منڈنے والوں خدا سے ڈرو، اس گھڑی سے ڈرو کہ داڑھی منڈا چہرہ لے کر جب بارگاہ رسالت میں قیامت کے روز حاضر ہوئے اور اگر آقا نے داڑھی منڈا چہرہ دے کر منہ پھیر لیا تو پھر کس کو منہ دکھائیں گے؟ کس کو منہ دکھائیں گے؟ دنیا کی چند دن کی زندگی میں آقا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ عیش کر لے، مستی کر لے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ گناہ کر لے، داڑھی منڈا لے، نماز قضا کر لے اور سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارے کیا نہیں ہو رہا آج ہمارے ساتھ، کیا نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ؟ کوئی ایک خوشحال بتاؤ تو صحیح، اللہ ماشاءاللہ، دکھی پریشان، کیا یہ پریشانیاں سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، ہم نیک ہے یا بد ہے بالآخر تمہارا۔ ہم نیک ہے یا بد ہے آقا، یا رسول اللہ، اے نانا حسین، اے نانا حسنین، ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر ہے تمہارے۔ نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت
امت کے نگہباں فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں بیڑا یہ تباہی کے گریبان لگا ہے بیڑا یہ تباہی کے گریبان لگا امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا عمل سے زندگی بنتی ہے. عمل کہاں ہے؟ جذبہ، جوش، احساس کبھی پیدا ہوتا ہے تو آنسو بھی نکل آتے ہیں، مگر وہ حرارت کہاں ہے؟ حرارت، جذبہ، وہ ولولہ کہاں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے علاقے کی مسجد ویران کیسے رہے گی؟ آج بازار میں گاہک نہیں ہوتا تو تمہیں پریشانی ہوتی ہے، مسجد میں نمازی نہیں ہے، کبھی پریشانی ہوئی تھی؟ آپ کا بیٹا اردو اور انگلش کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، آپ کو گھبراہٹ چڑھتا ہے. آپ کا بیٹا قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ ذرا سوچو، دکان میں سامان نہ ہو تو گھبراہٹ چڑھتی ہے. آج ہماری عورتوں کا پردہ چلا گیا، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی. مسلمان لباسوں سے آدھا ننگا ہو گیا، ہمارے گھر کی عورتیں بے شرم بے حیا ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. اتنی قربانیاں دی میرے امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے کیا کیا، کیا کر رہے ہم لوگ؟ 9-10 محرم کو بیٹھ کر ہم نے ذکر امام حسین اور ذکر کربلا کر لیا، بس ختم، بس خلاص. اتوار مغرب ہو جائے گی، 10 محرم ختم ہو گئی، خلاص سب ختم. 3 دن 4 دن گزار لیے، بس ختم، خلاص. محبت کا حق ادا ہو گیا، ختم. اس کے بعد وہی زندگی، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ عمل کی پرواہ، کچھ بھی نہیں. ایک سالانہ یاد، میرے آقا امام حسین کی قربانی یاد نہیں رہتی. ایسا نہ کرو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں، ایسا نہیں کرو پلیز، ایسا نہیں کرو. اتنے بڑی تعداد میں آپ یہاں ہو، مدنی چینل پر ہو، کچھ کرو، کچھ کرو. آپ بولو کیا کرے، بولو کیا کرے. پلیز نماز پڑھو، پلیز نماز پڑھو، اپنے لیے نماز پڑھو. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جب وہ پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اس رب کریم، اس رحیم، اس کرم والے رب نے مہلت دی ہوئی ہے، مان جائے. آج ہماری نسلیں نشے کا عادی بنائی جا رہی ہے. آج ہماری نسلوں کی رگوں میں نشہ اور شرابیں انڈیلی جا رہی ہے. یہ بیچارے نشے اور شراب اور جوئے اور عیاشیوں کے عادی، یہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بیچارے. ذرا سوچو، ہمیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے، کھوکھلا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہمیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے، کھوکھلا کیا جا رہا ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کھوکھلے کیے جا رہے ہیں. ایک پھونک مارنے کی دیر دھاڑ کر کے گر جائیں گے. ریت کی دیوار کیا ٹھہرتی ہے؟ وہ جوش ایمانی، وہ جذبہ ایمانی، وہ عشق رسول، وہ علم و عمل کا جذبہ، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے اپنے اندر آپ اور ہم پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں. آپ یہی بولو گے کیا کریں؟ عمل کریں، عمل. حرام سے بچے، حرام. بس ایک ذہن بنا لے، آج میں حرام کام نہیں کروں گا، بولا نہیں کروں گا.
حرام کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. غیرت، جو جذبہ، حیا، شر، تقوی، پرہیزگاری، جوش ایمانی، غیرت ایمانی، یہ سب اللہ کی رحمت سے آپ کو نہ ملے تو مجھے کہنا. ایک کام کر لو، بس ایک کام کا عزم کر لو کہ میں آج سے حرام کام نہیں کروں گا. بس حرام نہیں. میرے رب نے منع کر دیا، نہیں. میرے نبی نے منع کر دیا، نہیں کروں گا. بھائی مجھے نہیں کرنا نا، میں مسلمان ہوں، نہیں کروں گا. میں ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالی غیرت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، علم و عمل کے ساتھ انشاءاللہ ثابت کروں گا. یہ وہ جذبہ چاہیے، یہ جذبہ چاہیے. مین بنیادی، آگے راستہ بہت ہے، خالی یہاں تک بس نہیں ہے، مگر ابتدا تو ہو کہ میں حرام کام نہیں، ناجائز کام نہیں. چاہے حرام ذریعے سے پیسہ آئے نہیں چاہیے، حرام ذریعے سے عیاشی آئے نہیں چاہیے، حرام ذریعے سے آسائش آئے نہیں چاہیے. بس مجھے نہیں چاہیے، مجھے حلال و طیب چیز چاہیے، پاکیزہ چیز ہے، جس سے میرا رب راضی ہو جائے. ہے عزم، ہے ہمت، ہے کرنا. نہیں بھی ہوگی تو کرنا تو پڑے گا. فرض ہے، حرام ہے، فرض ادا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، فرض ادا کرنے کے لیے، حرام بچنے کے لیے. تو جوش و جذبے کے ساتھ، زوردار پکی نیت کے ساتھ انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ. آج کے بعد حرام کام نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. اور بس سچی توبہ کر لو، دل میں کر لو. یا اللہ جتنے بھی میں نے حرام کام کیے، میں سب سے تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. امام حسین کا واسطہ مجھے معاف کر دے، اس اہل بیت کے گھرانے کا واسطہ مجھے معاف کر دے. اس 6 ماہ کے علی اصغر کی اس ہچکی کا واسطہ جو تیر گلے میں پڑا ہوگا اور ان کی جو ہچکی نکلی ہوگی، یا اللہ اس لمحے کا واسطہ جس لمحے علی اصغر کے مبارک گلے پر تیر لگا تھا، مولا اس ننھے علی اصغر کی شہادت کا صدقہ میرے گناہ معاف کر دے. اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخش. سچی توبہ بہت ضروری ہے، سچی توبہ. ہمارے گھر کا ٹی وی ہمیں حرام کیسے دکھائے گا؟ مدنی چینل ہے نا، کیسے حرام دکھائے گا ہمارے گھر کا ٹی وی؟ ہماری بچیاں کیسے بے پردہ بے شرمی کے ساتھ گھومیں گی؟ ہماری غیرت مر گئی ہے. مگر یہاں غیرت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جا کر بیوی بچوں کو مارو پیٹو. نیکی کی دعوت، سکھانا، سمجھانا. اللہ کریم ہم سب کو علم و عمل کا پیکر بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقع کربلا بیان کرتے کرتے میں کہیں اور ہی نکل گیا. اللہ کریم قبول فرمائے. صلو علی الحبیب. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں اہل کوفہ جو تھے، انہیں یزید پلید کی تخت نشینی کا پتہ چلا کہ یہ اب حاکم بن بیٹھا ہے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بیعت طلب کی، اور آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. تو انہوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کئی لیٹر بھیجے، مکتوب بھیجے کہ آپ آئیں اور ہمیں یزید کے اس ظلم سے بچائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وغیرہ وغیرہ. اب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ ایک جابر ظالم حاکم مسلط ہو رہا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. تو ایک بڑے اس میں مسائل ہیں جن کی میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو رسپونڈ کرنا، ان کو جواب دینا. اور یہ بہت ساری چیز ایسی تھی جو آپ کے منصب کے مطابق آپ کے منصب کو تھیں کہ یہ کرنا تو پڑے گا کیونکہ یہ بچنا چاہتے ہیں.
قیامت کے روز جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو تیرے نبی کے، اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کی طرف تو درخواست بھیجی تھی کہ وہ ہمیں اس کی بیعت سے بچا لیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے پاس تو یہ کیا مطلب کہ آگے ترکیب بنے گی؟ تو آپ نے بڑا غور و خوض کیا، اور بڑا غور و خوض کرنے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے اور وہ جا کر یہ دیکھیں کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ چنانچہ آپ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی جانب بھیجا۔ اب جیسے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچے تو کوفیوں نے جھک در جھک آ کر بیعت کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نے بیعت کر لی۔ 18,000 کی تعداد کتابوں میں لکھی ہے کہ جنہوں نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی، یعنی آپ وکیل بن کر گئے تھے۔ امام حسین جیسے ہمارے یہاں بھی وکالت دی جاتی ہے نا امیر علیہ سنت کی، تو یہ وکالت تھی کہ آپ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر یہ بیعت کرتے تھے، مگر وہ بیعت امام حسین کے ہاتھ پر ہوتی تھی، اور وہ یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سچویشن دیکھی تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ یہاں تو یہ معاملات ہیں، اور مطلب ایک اطمینان کا پیغام بھیج دیا کہ وہ آ جائیں۔ اچھا، یہاں پر کوفے کے جو حاکم کا نام ہے وہ تھا نعمان بن بشیر۔ تو یزید پلید کو کسی نے بھیجا کہ تو یہاں کوفیوں کی خبر لے، اگر تجھے تیرا تخت پیارا ہے اور ادھر کا جو حاکم ہے یہ بڑی نرمی دکھا رہا ہے، تو کسی ظالم جابر کو بھیج تاکہ یہ کوفہ کو بچائے، ورنہ تو گیا۔ اس نے ابن زیاد بدنہاد کو روانہ کیا یہ کہہ کر کہ تو کوفہ پہنچ۔ یزید پلید نے ابن زیاد بدنہاد کو کوفے روانہ کیا کہ تو کوفہ پہنچ اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بنظر دیکھ، اور یا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر یا انہیں کوفے سے باہر کر، اور مجھے سارا معاملہ کور کر کے دے۔ اور اس کو ٹوٹل پاور دے کر یزید نے کوفے بھیجا۔ جب یہ بدبخت ظالم ابن زیاد بدنہاد جو کوفے پہنچا تو اس نے جب صورتحال دیکھی تو صورتحال واقعی ایسی تھی کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، سب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد جمع تھے۔ اس نے بڑی مکاری کے ساتھ پیسے دے کر، دھمکیاں دے کر، جائیدادوں کا لالچ دے کر، بچوں کو قتل کرنے کا لالچ ڈرا دھمکا کر، بہت کچھ کرا کر اس نے سب کو کھٹانا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب ساتھ چھوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ کوئی 30-35 لوگ رہ گئے سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب آپ کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ہزاروں کہاں چلے گئے، مگر یہ چلے گئے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی کہا گیا تھا کہ کوفیوں پر بھروسہ مت کرنا، یہ پہلے سے کہا گیا تھا، مگر ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور۔ جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے جو 30-35 تھے وہ بھی چلے گئے، اکیلے رہ گئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی تشویش ہوئی کہ یہاں میں نے امام حسین کو پیغام بھیج دیا، یہاں تو سارا معاملہ ہی بدل گیا۔ آپ نے کسی ایک گھر میں آپ کو جگہ ملی تو ابن زیاد بدنیاد نے اپنا لشکر بھیجا، اس سے جا کر امام مسلم بن عقیل سے لڑائی کی، اور امام مسلم بن عقیل تو شیر تھے، یہ گیدڑ تھے، یہ کہاں مطلب کہ سامنا کر پاتے۔ آپ نے ایک سے مقابلہ کیا، ایک سے لڑے، تھک بھی جاتے، حتیٰ کہ یہ جمع ہو کر آپ پر پتھر برساتے، پتہ نہیں طرح کی حرکتیں کرتے، تنے تنہا تھے، لڑتے رہے، پھر کھڑے ہو کر پھر شیر کی طرح جھپٹتے، پھر ان کے انجاموں تک پہنچاتے۔ جب دیکھا کہ ہم سب مل کر بھی اس اللہ کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑی مکاری سے کام لیا، آپ کو بڑا گہرا بٹھایا، امن و امان کی باتیں کی، امن کی باتیں کی، آپ چلیے ابن زیاد کے پاس چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہ میں بھی کہہ رہا ہوں بات کرو،
تو جب آپ کو لے کر چلنے لگے تو ایک نے آپ کی تلوار لے لی. آپ نے کہا یہ پہلی مکاری تم لوگوں نے دکھائی. آپ سمجھ گئے کہ ہونا کیا ہے. آپ کو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد بدنیات کے پاس لے جایا گیا. اس وقت آپ پیاس سے آپ کا حال برا تھا. آپ نے کہا کہ پانی دے دو. تو کسی بدبخت نے کہا کہ یہاں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی تجھے تھوڑی ملے گا, تجھے تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملے گا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے پر خنجر چل گیا. کہا کہ بدبخت, یہ چیزیں میرے لیے نہیں, یہ چیزیں تو تم لوگوں کے لیے ہیں. کسی نے پانی پیش کیا, 3 مرتبہ پانی پیا, لیکن تینوں مرتبہ پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا. اتنے زخمی تھے اور پانی نہ پی سکے. آخر اس بدبخت ابن زیاد بدنیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا. مگر شہادت سے پہلے آپ نے ایک شخص کو کہا کہ دیکھ, تجھ میں مجھے کچھ اہل بیت کی محبت کی خوشبو آئی تھی. اگر میری ایک وصیت ہے, ہو سکے تو امام حسین کو اطلاع دے دینا کہ وہ کوفے کو نہ آئیں, یہاں بے وفائی ہو گئی ہے, یہ معاملہ بدل چکا ہے. ابن زیاد بدنیاد نے اس پر بھی بڑے گندے جملے کہے. پھر ایک کو وصیت کی کہ دیکھو میں نے کوفے میں کچھ اتنے 200 500 700 کچھ درہم دینار لیے ہوئے قرضہ ہے, تو مہربانی کر کے تو میرا قرضہ ادا کروا دینا. یہ بہت, میں نے یہ بات پڑھی تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو کس قدر بخوبی جانتے تھے کہ لوگوں سے اگر قرض لیا تو اس کو ادا کرنا ہے, کہ شہید کا قرض معاف نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ حقوق العباد میں بڑا مسئلہ ہے. آج ہم قرض دبا کر بیٹھے رہتے ہیں, لوگوں کو پیسے دیتے نہیں ہیں. سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نے شہید ہی ہونا ہے, تو آپ نے جاتے جاتے وصیت کیا کی کہ میرا قرضہ ادا کر دینا. اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے قرضے اتارنا شروع کریں. یہاں تو لوگ قرضے کھا جاتے ہیں, قرضے دبا دیتے ہیں, احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں قرضہ ادا کرنا ہے. خیر, آپ کو شہید کر کے آپ کا سر مبارک یزید پلید کے پاس بھیجا گیا. اور اس طرح ابن زیاد بدنیات نے یزید پلید کا دیا ہوا جو ایک ہدف تھا اس کو پورا کیا. اور ایک معاذ اللہ صبح معاذ اللہ یہ ایک طرح سے سمجھے کہ اپنا کام کر کے دیا کہ یہ لے سر. ایسا ظلم کیا, ان کے بچوں کو بھی شہید کیا سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ بے وفائی تھی کوفے والوں کی. جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جان و مال قربان کریں گے تو ان کو جمنا چاہیے تھا نا, ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, ابن زیاد کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. مگر پلے قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو جب دنیا کا لالچ دیا جائے, تھوڑا ڈرایا دھمکایا جائے, تو دین سے بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو گناہوں بھرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی نصیب فرمائے بس. اچھا, اتفاق دیکھیے کہ یہاں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں, اور وہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کا سفر اختیار فرماتے ہیں. آپ کو روکا گیا, یہ بتاتا چلو, آپ کو روکا گیا, کئیوں نے روکا آپ کو کہ نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ آپ کی ولادت سے ہی مشہور تھی. اور آپ کربلا کوفے کی طرف جا رہے تھے, اور کوفیوں کا واقعہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور سے ہی انہیں پتا تھا کہ وہاں کا معاملہ کیا ہے. لہذا سب نے روکا, منع کیا, مگر آپ نہ رکتے. ایک قدرت, ایک مقدر تھا کہ جانا ہی جانا تھا. کئیوں نے روکا, کئی صحابہ کرام آگے آئے, واسطے وسیلے دیے, مگر آپ نہ رکے. کسی نے بڑا پیارا نظم کیا ہے, بے دل, یہ شاعر کا تخلص ہے. سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا, سب نے عرض کی کہ اے شہزادہ حیدر مت جا, اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا.
صدمے وہاں پہنچے، علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفہ کا تو ہرگز نہیں بہتر، مت جا حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی لے کے اندھوں میں یہ آئینہ ہے سکندر، مت جا سنگ باران سے بچا جام بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر، مت جا گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنین پھول ہے تو کانٹوں کے اندر، مت جا چلتے ہیں سرسرے آفات کے مظلم جھونکے، شمع روح قلعہ فانوس سے باہر، مت جا بوسعید ابن عمر جابر ابن عباس تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر، مت جا بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ جب امام علی مقام کے بھائی امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانگی امام حسین کی خبر پہنچی تو اب اس پر تشت میں وضو فرما رہے تھے، اس قدر روئے کہ تشت آنسوں سے بھر دیا۔ امام تھوڑی دیر دور پہنچے کہ پھر ایک اور شخص ملا اور اس سے کہا کہ کوفے والوں کہ جسم تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہیں، جو ہونا ہے اللہ کو منظور وہ تو ہونا ہی ہے۔ خیر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو، جس سے بچے پردہ نشین خواتین بھی تھی، انہیں لے کر کوفے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب یہ قافلہ بڑھا تو ابن اشعث جسے امام مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا تھا کہ تم جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دے دو کہ یہ اب کوفے کا سفر نہ کریں، اس کا نمائندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا راستے میں اور اس نے امام مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی۔ آئے ہائے، یعنی ٹیلی فون اور یہ ای میل اور یہ ایس ایم ایس کی تو سروس تھی نہیں، وہاں سے گھوڑ سوارات نکلتے تھے اور راستے میں ان کی ملاقات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ جب یہ اطلاع ملی کہ ابھی تو کچھ دیر پہلے کے تو سارے پیغامات ملے کہ یہ معاملات ایسے 18,000 نے بیعت کر لی، خوب دعوتیں ہو رہی ہیں اور جان و مال قربان کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ عجیب اطلاع ملی کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب جو رفقات ہیں قافلے کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان میں بھی ایک بے چینی ہوئی کہ شہزادے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں تو معاملات بدل گئے۔ کہا امام واپس لوٹتے ہیں، فرمایا نہیں، آگے کا سفر جاری رہے گا، آگے کا سفر جاری رہے گا۔ اور یہی ہوا کہ آگے کا سفر جاری رہا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موضوع شراب سے آگے بڑھے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، اچانک ایک صاحب نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہاں کھجوروں کے درخت نہیں ہوا کرتے، میرا خیال ہے کہ کچھ سوار آ رہے ہیں۔ اب ایک ڈر ہوا کہ ایک طرف تو مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی، دوسری طرف کچھ سوار آتے نظر آ رہے ہیں، تو آئیے کسی چٹان کے پاس ہم اس کے اوڑ میں آ جاتے ہیں تاکہ مقابلہ کیا جا سکے اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو۔ اب یہ سب چل رہا تھا کہ راستے میں کیا ہوا کہ حضرت حور یہ 1000 کا لشکر لے کر اور ابن زیاد کا پیغام لے کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے ہیں۔ امام کے سامنے اترے اور آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھی تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا کہ ہمیں تو کوفیوں نے سارے لیٹر بھیجے تھے
میں اپنی طرف سے تو آیا ہی نہیں ہوں، اور اگر کوفی اپنے زبان سے پھر گئے ہیں تو مجھے واپس جانے دو۔ مگر ابن زیاد کا پیغام ہی کچھ اور تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ بھی کئی لوگ ہیں۔ اس میں نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھ لیں، اب آپ خود اپنی نماز پڑھیں یا جو بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ہی نماز ادا کی گئیں۔ تو یہاں ان کی اہل بیت سے عقیدت، محبت اور پیار بھی سامنے آیا، اور اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، رات ہوئی، پھر آرام ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو مکتوب لکھے گئے۔ تو حر نے کہا کہ واللہ ہم نہیں جانتے کیسے خط کیسے قاصد، ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ ابن زیاد کے پاس لے کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو کب پھر جانے بھی نہیں دیا جا سکتا، اور معاملہ سیریس ہوتا چلا گیا۔ اب حر کوئی گستاخی والا کام تو کر نہیں سکتا تھا، وہاں پیچھے سے ابن زیاد کا ایک اور لشکر پہنچ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بولو کہ یا تو یزید کی بیعت کرے یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، مجھے تو کوفے سے پیغامات بھیجے گئے اور میں تو ان کے پیغامات پر آیا، پیغامات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کو تھوڑی چلاؤں اس طرح کاموں کے لیے، اور اگر کوفے والے پھر گئے تو مجھے واپس جانے دو، کیونکہ آپ لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں تھے، جنگ کے لیے تو چلے نہیں تھے کہ جنگ کے ساتھ کوئی بچے لے کر عورتیں لے کر کوئی جنگ کے لیے چلتا ہے، لڑائی کے لیے چلتا ہے۔ وہاں تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھی ایسا تھا کہ آپ اہل و عیال کو لے کر چل پڑے، تب حالات بدل گئے اور وہاں پہنچے۔ اب معلوم کیا گئے کہ ہم جہاں ہیں تو وہاں کا نام کیا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہاں کا نام کربلا ہے، یہ مقام کربلا ہے۔ اب کربلا سنتے ہی ایک بات ذہن میں جو آ سکتی تھی وہ آئی کہ اب یہی خیمے گاڑ دو، کہ یہ بات مشہور تھی کہ حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ سارا معاملہ بن رہا تھا۔ امام علی مقام امام تشناقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مزید پیش قدمیاں کی گئیں، پیچھے سے لشکر کے لشکر بھیجے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک پیغام آیا کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑائی کرو، دو چیزیں۔ عجیب ظلم تھا، عجیب زیادتی تھی، عجیب جبر تھا۔ بھائی نہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں نہیں کرنی تھی لڑائی، لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ اگر یہ شہید نہ کیے گئے، یہ بچ گئے، تو پھر یزید کا کیا بنے گا۔ یزید کو ڈر ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اور ابن زیاد بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ اب یہ معاملہ جو تھا نا یہ ہوا، تو 22,000 فوج کون بیٹھتا ہے یار، یہ 72 جس میں بچے اور عورتیں شامل تھے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی 22,000 کی فوج بھیجتا ہے، اور پانی بند کیا جاتا ہے۔ یہ یزیدیوں کے گھوڑے پانی پیے، یہ یزیدی پانی پیے، اور جو صاحب کوثر ہے، حوض کوثر جن کا ہے، جن کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوتی ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا پانی کی بوند تک نہ پی سکے، نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا ان پر۔ امام حسن رضا خان لکھتے، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ یہ اہل بیت کی زبانیں سوکھی، عورتیں پیاسی، بچے پیاسے، جوان پیاسے، پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا کا میدان ہے، میدان ہے یہ، خیمے سامنے ظالم و جابر فوج ہے جو لڑائی پر اتری ہوئی ہے، لڑو بس لڑو۔ یا یزید کی بیعت، بھائی بیعت کرنی تھی تو اسی وقت کر لی جاتی، جب مجھے پیغام دیا گیا تھا، میں نے بیعت کرنی نہیں تھی۔ وہ ظالم و جابر ہے، فاسق و فاجر، اس سے بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے پھر لڑیں۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خواب دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے میرے ابا جان، میں آپ پر قربان، کیا بات ملاحظہ فرمائی؟ فرمایا خواب میں ایک سوار دیکھا، کہہ رہا ہے لوگ چلتے ہیں اور ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں، میں سمجھا کہ ہمیں ہمارے شہادت کی خبر دی جا رہی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا بیٹا ضرور حق پر ہیں۔ عرض کی جب ہم حق پر ہیں تو جان دینے سے کیوں ڈریں؟ جان قربان کرنے سے کیوں ڈریں؟ کیوں پرواہ کریں کسی چیز کی؟ تو امام علی مقام نے بیٹے کا یہ بیان سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ان سب جزاؤں سے بہتر جزا دے جو کسی بیٹے کو کسی باپ کی طرف سے ملے۔ اب ابن زیاد بد نہاد دوسری طرف فوج پر فوجیں بھیجا جا رہا ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت پر کہ یزید کی بیعت کی جائے اس پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور آپ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یا تو بیعت کر لی جائے یا پھر جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے تیاری کر لی جائے۔ ادھر سے ابن سعد جسے رے کی حکومت دی جا رہی تھی، اسے پھر کہا ابن زیاد نے کہ تو جا کر دیکھ، رے کی حکومت بعد میں سنبھالنا، اور تجھے جو رے کا پروانہ دیا ہے اس کی حکمرانی تب ملے گی جب تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امام حسین سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے نواسے سے لڑوں؟ کہا ٹھیک ہے، پھر رے کی حکومت دے دے یا یہ کام کر لے۔ اس نے کہا مجھے رات کا موقع دو، میں ایک رات سوچ کے بتاتا ہوں۔ سوچنے لگا کیا کروں، اتنی بڑی ہلاکت اپنے ذمہ کیسے لے لوں کہ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کروں، ان سے جنگ کروں، ان کو شہید کروں، ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں؟ نانا، یا نانا تو دوسری طرف رے کی حکومت وہ انگڑائیاں لیتی تھی کہ دیکھ لے رے کی حکومت ہے، رے کا اقتدار ہے۔ موجودہ ایران کا جو دارالحکومت ہے تہران، اسے پہلے رے کہا جاتا تھا، اور اس کی حکومت کا لالچ، ایک طرف حکومت تھی اور ایک طرف اتنا بڑا کام دیا جا رہا تھا کہ جس میں ہلاکت ہی ہلاکت تھی۔ لیکن دنیا کی محبت، آئے ہائے، واقعی صحیح کہتے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے ابن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنا قبول کر لیا، مگر رے کی حکومت نہ چھوڑی، اور تیار ہو گیا۔ عبرت ہے، اقتدار کی ہوس، حکومت کی ہوس، منصب کی ہوس، آج دنیاوی آسائشوں کی ہوس، کتنا فرق۔ ابن سعد نے رے کی حکومت کے لیے کتنا بڑا اپنے لیے ہلاکت کا توق اپنے گلے میں پہننے پر آمادگی ظاہر کر دی، اور ایک طرف میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کی، اس کو قبول کیا، مگر یزید پلید کی بیعت نہ کی۔ آپ سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن نانا کے دین کو بچانے پر آپ نے اپنی کمر باندھی۔ اور ایک طرف ابن سعد کہ رے کی حکومت، اقتدار کی ہوس نے اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے پر تیار کر دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، اقتدار کی ہوس میں ظلم و ستم کرتے ہیں، اقتدار کے لیے ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے اقتدار کو، اپنی سیٹ کو، اپنے منصب کو، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے طرح طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قتل و غارت گیری تک کر گزرتے ہیں، خون ناحق بہانے سے بھی باز نہیں آتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں مسلمانوں کو، جو کچھ سمجھ میں آتا ہے کرتے ہیں۔ شریعت، اسلام، دین، تعلیم، مسلمان، احترام مسلم، غیبت، چغلی، تہمت، بہتان،
بدگمانیاں، ان تمام تر باتوں کو گویا کہ یہ بھول چکے ہوتے ہیں ایک طرح سے، کہ بس کسی صورت میری سیٹ بچ جائے، اس کا یہ بیڑا غرق کر دو، اس کا یہ بیڑا غرق کر دو، اس کو رسوا کر دو، اس کو ذلیل کر دو۔ ارے اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، تم کر کیا رہے ہو؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھول گئے، جس کا خلاصہ ہے کہ مسلمان کی مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال۔ تو مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرو، تو مسلمانوں کے مالوں کو پامال کرو، مسلمانوں کی عزت و جان و مال کو تم پامال کرو بلا اجازت شرعی، اپنی نفس کی ہوس کو بجھانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ بعض اتنے احمق قسم کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کو اس بات کا بھوت سوار ہے، خبط بیٹھا ہوا دماغ کے اندر کہ اس کی ذلت میں ہماری عزت ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بعض لوگوں کو یہ شیطان دماغ میں بٹھا دیتا ہے کہ میری عزت اس میں ہے، یعنی جتنا یہ ذلیل ہوگا نا اتنی میری عزت بڑھے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کی بے عزتی کی عمارت پر آپ اپنے عزت کے قد کو اونچا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کر کے آپ اپنی عزت پانا چاہ رہے ہیں؟ ارے شریعت کے احکامات کو سمجھو تو صحیح۔ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر آئے ڈال دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہے کہ اسے کسی مسلمان کی عزت میں، آبرو میں کس قدر مطلب کہ فرق آ رہا ہوگا۔ مگر یاد رکھو اے ظالموں، اے منصب، اقتدار اور اس طرح کی چیزوں کی ہوس کا شکار ہو کر مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان و مال کو پامال کرنے والوں، یاد رکھو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اکیلے ہوگے قبر میں، اکیلے ہوگے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں نا، چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، اکیلے ہوگے۔ اس وقت تو 4 آدمی خوشامد کرنے والے، چڑھانے والے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے تمہارے آگے پیچھے گھومنے والے، جی حضوری کرنے والے، اور تمہاری واہ واہ چاہنے والے، تمہاری ایک دنیاوی نظر چاہنے والے، تمہارے آگے پیچھے ایک نہیں جناب تمہارے ساتھ کرے، کر لو۔ مگر جب یہ سب مل کر اپنے کاندھوں پہ لاد کر تمہیں اندھیری قبر میں چھوڑ کر جائیں گے، اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے کون بچائے گا؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح کہ یہ جو واقعات ہیں اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کبھی بھی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مال کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے کبھی یہ مت کرنا، کبھی مت۔ آج کاروباری لوگ بھی اسی طرح کے ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے کاروبار بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنی ڈیل بنانے کے لیے نہ جانے کتنے ظلم، کتنی زیادتی، کتنے حرام کام کر گزرتے ہیں۔ ارے کیا یہ مال قبر میں آئے گا؟ کیا منصب قبر میں آئے گا؟ کیا اقتدار قبر میں آئے گا؟ قبر میں تو اعمال ہوں گے۔ ذرا سوچو کیسے اعمال؟ نہ سود کی پرواہ، نہ رشوت کی پرواہ، نہ ظلم کی پرواہ، نہ تہمت حرام، بہتان حرام، بدگمانی حرام، غیبت حرام، جھوٹ جیسے غلیظ قسم کی حرکتوں میں یہ مبتلا، کسی کو نہ چھوڑیں، بس ایک دوسرے کی برائیوں میں لگے ہوئے، اچھا پھر ان کی واہ واہ کرنے والے تو ان کے ساتھ چلنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ مگر اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، آپ نیت کرو کہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔
نیت کریں، ہاتھ اٹھا کر نیت کریں، انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے. ہم مسلمانوں کو بلا اجازت شرعی ان کی کوئی برائی بیان نہیں کریں گے. اور دین نے آپ کو اجازت دی ہے کسی کی برائی بیان کرنے کی، تو کتنی اجازت دی ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر ڈالنے کی اجازت دی ہے؟ کیا تقریروں میں بولنے کی اجازت دی ہے؟ کیا ٹی وی پر آ کر رسوائی کرنے کی اجازت دی ہے؟ کیا اجازت دی ہے؟ کس حد تک اجازت دی ہے؟ کس حد تک بیان کرنے کی اجازت دی ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دی ہے کہ نہیں دی؟ دی ہے تو کتنی حد تک دی ہے؟ اس کا فیصلہ اسلام کو جاننے والے، قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء مفتیان کرام کریں گے. ان سے پوچھتا کون ہے؟ ان سے بات کرتا کون ہے؟ یا تو اپنے ہی فیصلے. تم کو نماز تک صحیح پڑھنے نہیں آتی اور اتنے بڑے بڑے فیصلے خود ہی کر لیتے ہو. اپنا فرض غسل، تم ناپاک ہو جاؤ تو تمہیں اپنا فرض غسل ادا کرنے نہیں آئے، تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائے تو تمہیں اپنے ہی کپڑے پاک کرنے نہ آئے، تم اپنے ہی کپڑے اور جسم کو اگر پاک نہ کر سکو تو تم کیا معاشرہ پاک کرنے چلے ہو؟ جو اپنے وجود کو پاک کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو، اپنے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو اسے پاک کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو، وہ معاشرے کو کس گندگی سے پاک کرنے چلا ہے؟ اتنا تو علم نہیں ہوتا. معلومات تو لو، اسلام و دین کو سمجھو تو صحیح، بھی پتہ چلے. یہ ابن سعد جو رے کی حکومت کی لالچ میں آ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہ اس کے اس واقعے سے میں نے آپ کو کچھ سبق آموز باتیں بیان کی ہیں. آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم اس طرح کے فتنوں سے خود کو بچائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے نیت کریں. ہم انشاءاللہ خود کو اس طرح کے فتنوں سے بالکل بچا کر رکھیں گے. اور اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. جب زبان کسی مسلمان کے عیب بیان کرے، خدا سے ڈرنا ہے. جھوٹ بولے، اللہ سے ڈرنا ہے. تہمت و بہتان لگائے، اللہ سے ڈرنا ہے. کسی کو رسوائی کرنے والے کام کرنے بڑھو، اللہ سے ڈرو. ایک میسج چلانا ہوتا ہے صرف موبائل پر، ہزاروں لاکھوں تک، اگر وہ گناہ ہوتا ہے تو ہزاروں لاکھوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے. کیسے معافی مانگیں گے؟ کس کس سے معافی مانگیں گے؟ اتنی ہمت، اتنی جرات ہے، ایسی توفیق ہے کہ میسج کر دیں کہ وہ لاکھوں لوگ جن تک میں نے اپنا یہ گناہ پہنچایا ہے، میں آپ کو اپنی توبہ پر بھی گواہ کرتا ہوں. ایسا ظرف ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. خیر، چلتے واقع کربلا کی طرف. محرم الحرام 61 سن ہجری کی 9ویں تاریخ. ایک طرف امام حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایک طرف یزید پلید کا لشکر جو لڑنے پر آمادہ ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ جاتی ہے. خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے شہزادے، اپنے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سینے پر اپنا دست مبارک رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، الہی حسین کو صبر اور اجر عطا کر. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اب عین قریب آپ ہم سے ملنے والے ہیں. جوش مسرت میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. دیکھا تو دشمن حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں پھر اس وقت سامنے آئیں. تو آپ نے دشمن کے لشکر کو کہا کہ مجھے ایک دن کا اور وقت دے دو. 9 محرم الحرام تھی، کیونکہ پھر آپ نے اپنے جو رفقات تھے آپ کے ساتھ، ان کو آپ نے نصیحتیں بھی کرنی تھی، وصیتیں بھی کرنی تھی، بہت ساری چیزیں تھی. ایک چیز بڑی کلیئر ہو چکی تھی کہ یا تو اب یزید کی بیعت کرو یا لڑائی کرو. 22,000 کا لشکر، 3 دن کی بھوک اور پیاس، نہر فرات کا پانی بند. کیا نتیجہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس موقع پر زیارت، آپ کا کرم فرمانا، آپ کو
آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینا، یہ سارے معاملات جب سامنے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات بڑی واضح تھی. آپ نے دشمنوں کے لشکر میں پیغام بھیجا اور ایک دن کا مزید وقت لیا، اور کیونکہ وہ 9 محرم الحرام تھی کہ پھر 10 محرم الحرام کی فجر کے پھر جو واقعات شروع ہوئے، میں انشاءاللہ تعالی اس کا بیان اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو کل کروں گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، میں نے چند واقعات آج بھی بیان کیے، مگر دوبارہ میں وہیں آپ سے عرض کروں گا، بڑی تسلی سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر تبدیلی آنی بہت ضروری ہے. آج کوئی ایسا عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی لائیں گے، سنتوں کے پیکر بنیں گے اور شریعت اور اسلام و دین اور سنتوں پر عمل کرتے اپنی زندگی گزاریں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بالکل وابستہ رہیں، اجتماع، مدنی قافلے، مدنی انعامات اور دیگر مدنی کاموں میں مصروف رہیں. انشاءاللہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت برا بنا دے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.